الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی طرف نسبت خطا کا مسئلہ بہت بڑے فتنے کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ اگرچہ ہمارے لیے اتنا پریشان کن نہیں ہے جتنا کہ یہودیت کے فتنے جو امت مسلمہ کے رگ و ریشے کے اندر سرایت کر چکے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دوستوں کے اصرار اور کہنے پہ اپنے مذہب اہل سنت و جماعت سلف صالحین کی صحیح ترجمانی کرنے کا دوستوں کی طرف سے مطالبہ ہوا تو بغیر کسی رعی و رعایت کے، جانبداری کے، کسی کی ذات اور شخصیت کا دفاع کرنے کے بغیر، محض احقاق حق کے لیے اور اپنے دوستوں کا دل مطمئن رکھنے کے لیے ناچیز کو
اس موضوع پر بولنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انشاءاللہ الرحمن ناچیز کی جانب سے جو بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کریں گے اور دنیا محسوس کرے گی کہ اس کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا۔ وہ کوئی شیخ الحدیث بن کے بیٹھا ہوگا، وہ مفتی بن کے بیٹھا ہو، جو بھی اپنے علمی حلقے میں اپنا مقام رکھتا ہے بزعم خیش، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے موضوع سے وہ استفادہ کرے گا اور محسوس کرے گا کہ مجھے وہ علم حاصل ہوا جو کبھی حاصل نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فرمایا فتنہ سویا ہوتا ہے، لعنت ہے اس پر جو اس کو جگا دے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کس پہ ڈالی؟ فتنے جگانے والے پر۔ جو شخص پھر فتنے کو سلانا چاہتا ہے اس پر تو لعنت نہیں، وہ تو رحمت والا ہے۔ بس ہم بات نہیں سمجھے گا۔ حضور نے فرمایا فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، لعنت ہے اس پر جو اس کو جگاتا ہے۔ ارے بھائی، گمراہ اور شیطان لوگ، اہل باطل، اہل ضلالت، اہل ہوا، اہل بدع، یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ فتنے کو جگانے والے ہوتے ہیں۔ اہل حق کون ہوتے ہیں؟ پھر فتنے کو سلانے والے۔ تو ملامت کے قابل، ملامت کا لائق فتنے کو سلانے والا نہیں، فتنے کو جگانے والا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج بھی جب فتنہ اٹھا تو جو اٹھانے والی تھی اس کا پیچھا کسی نے نہیں کیا، پھر منہ، شرم نہیں آتی۔ اس کی وضاحت آگے کروں گا میں نے کیا کہا ہے۔ ہاں جی، چلو آگے کیا بھی کر دیتا ہوں۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رفض کی رائحہ کریہا، ایک عورت ہے، کوئی وکیلن، اس نے پتہ نہیں کورٹ کے اندر یہ بکواس کی یا کہاں، بکواس میں کہہ رہا ہوں اس کی نیت سے، اس کی نیت کو دیکھ کر۔ وہ وکیلن ہے، وکالت کے اندر اس نے میرے خیال میں جج کے سامنے یہ کلام کیا، یا اپنے کسی جو کلائنٹ کہتے ہیں جس کو یہ موکل کہتے ہیں، موکل جو وکیل بناتا ہے ان کو، اس کے سامنے کہا بھائی جوڈیشلی یعنی عدالت، ایسے نا جوڈیشلی، ادری صاحب کس کو کہتے ہیں؟ عدالت، جوڈیشلی انصاف، اس کے لفظ پہلے دہراتا ہوں میں۔ اس نے کہا کیا بات کرتے ہو جوڈیشلی اور انصاف کی؟ یہ توجہ، نہ یہ اس کے لفظ ہیں، نا انصافی اور جوڈیشلی، یہ اس کے لفظ ہیں، نیٹ کے اندر محفوظ ہیں، آپ سن سکتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سنا ہے۔ جس وقت مجھے سنا گیا تھا اس وقت میں کمالیہ خطاب پر گیا ہوا تھا، بڑے مہینوں کی بات۔ اس نے کہا نا انصافی اور جوڈیشلی
اس وقت تباہ ہو گئی جس وقت رسول کی بیٹی کو دھکے مار کر نکال دیا گیا اور حصہ نہ دیا گیا۔ مجھے کمالیے کے کچھ دوستوں نے یہ کلپ سنایا اس میں نے کہا واہ 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 واہ، میں نے کہا یار یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ہم تو سمجھتے گستاخی ہے۔ میں نے کہا اس کی نیت کے لحاظ سے گستاخی ہے، اس کے ارادے کے لحاظ سے گستاخی ہے، الفاظ دیکھو تو کرامت ہے۔ کہتے کیا کیسی؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے، آپ نے توجہ نہیں کیا؟ کہتے کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے نا انصافی اور جوڈیشلی اس وقت تباہ ہو گئی جب بی بی کو حق نہ دیا گیا، خاتون پاک کو حق نہ دیا گیا۔ میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے نا انصافی، اور الحمدللہ حق ہمارا مذہب یہی ہے کہ جس وقت صدیق اکبر نے سیدہ کو حدیث سنا کر واپس کیا تھا اس وقت نا انصافی کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اور میں نے کہا دیکھو یار یہ اللہ نے اس کمینی کی زبان بھی اس کے اختیار میں نہیں رہنے دی۔ یہ کتی بھونک رہی تھی صدیق اکبر کو، اللہ نے زبان اختیار میں نہیں رہنے دی۔ اس نے کہا کہو نا انصافی کو، یہ نہیں کہنا۔ کہنا تو تھا انصاف اور جوڈیشلی، اور کہہ گئی نا انصافی۔ اے مفعول عالم، جو تو خود اپنے ساتھ کرتی ہے وہ انصاف ہے پہلے؟ او بے شرم بے حیا لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان کتوں کو؟ وہ جو تیرے ساتھ ہوتا ہے، جو تو اپنے ساتھ کرتی ہے، جو تیرے ساتھ روزانہ ہوتا ہے، یہ انصاف ہے؟ خیر میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا جو اللہ نے خاص ہمیں دی ہوئی ہے۔ ہاں خیر میرے بھائیو، یہ وہ عورت جس ملعونہ نے سوئے ہوئے فتنے کو جگایا، اب اس کی رد کے اندر، جواب کے اندر، اس کی بکواس کو لوگوں کے سامنے کھولنے کے لیے جو شخص بول رہا ہے وہ سلا رہا ہے فتنے کو، یہ اس نے اٹھایا ہے، لہذا یہ ملعونہ ہے۔ اور اگر کوئی مومن اس کے فتنے کو سلاتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا حقدار ہے۔ تو ہمارے اس موضوع پر گفتگو کی دو قسطیں ہوں گی۔ پہلی قسط میں مسئلہ عصمت میں مستعمل چند اصطلاحی الفاظ و کلمات کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور عصمت اور حفاظت کے معنی کی تحقیق اور ان کے احکام کی وضاحت ہوگی۔
اور ہماری یہ پہلی قسط مقالے کی صورت میں مرتب ہوئی ہے. وہ مقالہ اب انشاءاللہ العزیز پڑھ کر سنا دیا جائے گا. اور دوسری قسط جو ہے وہ مذہب شیعہ میں معصومیت کی کہانی، وہ بھی انشاءاللہ العزیز مقالے کی صورت اختیار کر جائے گی. اب ناچیز مقالہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مآخذ، مصادر اور کتابوں کے نام گنواتا ہے جن سے خصوصی طور پر مدد لے کر یہ مقالہ تیار کیا گیا ہے. اور وہ کتب میرے پاس سامنے موجود ہیں. سب سے پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ اکبر، پھر اس کی جملہ شروحات، اس کی تمام شروحات، اس کے بعد تقویم الادلہ اصول فقہ پر امام ابو زید تبوسی کی، اس کے بعد المحرر فی اصول الفقہ امام شمس الائمہ سرخسی کی، اس کے بعد اصول الدین امام ابو الیسر بزدوی، جو امام مشہور بزدوی کے بھائی ہیں، ان کی. اس کے بعد المسایرہ امام ابن حمام کی، اور اس کی دو شروحات المسایرہ المسامرہ کمال ابن ابی شریف کی، اور قاسم بن قطلوبغا رحمہ اللہ کی. اس کے بعد اصول الدین امام استاد ابو منصور بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تفسیرات احمدیہ التمہید ابو شکور سالمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فواتح الرحمود شراقہ اس کے حواشی شروحات، جوہرۃ التوحید اس کے حواشی اور شروحات، خصوصاً کتاب التعرف لمذہب التصوف امام کلابازی کی، اور اس کی شرح امام مستملی بخاری رحمہ اللہ. شروحات بخاری
الصحائف الالہیہ، حکیم سمرقندی کی، مرام الکلام ایمان کامل شیخ عبدالعزیز پراروی، الابہاج فی شرح المنہاج امام ابن السبکی، المعتقد المنتقد مولانا فضل الرسول بدایونی کی، اس پر حاشیہ المستند المعتمد اعلی حضرت امام بریلوی کا، کتاب الارشاد امام الحرمین کی، اصول الدین امام جمال الدین غزنوی کی، تفسیرات احمدیہ ملا جیون کی، تفسیر ساوی حاشیہ سجاعی، اور خصوصاً تحفۃ الاصفیاء فی بیان عصمت الانبیاء شیخ فتح اللہ بنانی کی۔ یہ چند ماخذ کے نام میں نے گنوائے ہیں، ناچیز نے اپنے اس مقالے کے اندر ان سے خصوصی مدد لی ہے، نام گنوا دیے ہیں، اگر کوئی حوالہ جات دیکھنا چاہے تو ان سے تلاش کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے مقالے کا پہلا عنوان وہ ہے مسئلہ عصمت میں مستعمل چند اصطلاحی الفاظ و کلمات کی وضاحت۔ کل ناچیز نے مسئلہ عصمت میں استعمال ہونے والے، مسئلہ عصمت سے تعلق رکھنے والے جو الفاظ جمع کیے ہیں کل 11 ہیں۔ گناہ جس کو ذنب بھی کہتے ہیں، عربی میں معصیت بھی کہتے ہیں، اسم بھی کہتے ہیں، حوب بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ زلت، تیسرے نمبر پہ خطا، اور چوتھے نمبر پہ خلاف اولا، پانچویں نمبر پہ غفلت، چھٹے نمبر پہ نسیان، ساتویں نمبر پہ سہو، آٹھویں نمبر پر عبث، نویں نمبر پر لہو و لعب، 10ویں پر مزاح جس کو مذاق کہتے ہیں، اور 11ویں پر مباح۔ ہر ایک کی وضاحت پیش خدمت ہے۔ ذنب، معصیت، گناہ، کفر، کذب اس میں شامل ہیں۔ یہ چاہے صغیرہ ہو یعنی گناہ، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس کی حقیقت پائے جانے کے لیے ممنوع اور محظور شرعی، ممنوع شرعی اور محظور شرعی کا قصد اور ارادہ ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ ایسے امر کے پائے جانے کے بغیر جو اس کو توبہ کے بغیر حقیقتاً عصیان بننے سے پھیر لے۔ جیسے تعویل و اجتہاد، حکمت، نسیان وغیرہ، سہو و نسیان وغیرہ۔
لہذا گناہ کی حقیقت یہ ہوئی کہ محظور شرعی کا ارتکاب قصد و ارادے کے ساتھ بغیر صارف کے۔ نمبر 2، ذلت۔ محظور شرعی کہ اس ارتکاب کو کہتے ہیں جس میں اس محظور کا قصد بحیثیت حضر و منع نہ ہو، عام عظیم کہ محظور کا قصد بالکل نہ ہو بلکہ مباح کا قصد ہو، اور فعل مباح سبب بن جائے کسی محظور شرعی کا، جیسے قتل قبطی، یا محظور کا قصد ہو لیکن بحیثیت حاضر و منع نہ ہو بلکہ بحیثیت اباحت ہو، جیسے اکل شجرہ از سیدنا آدم علیہ السلام۔ نمبر 3، خطا۔ محظور شرعی کا ایسا ارتکاب۔ نمبر 3، خطا۔ محظور شرعی کا ایسا ارتکاب جو قصد محظور سے بالکل خالی ہو، اور ظاہر ہے کہ ذلت کی 2 قسموں میں سے پہلی یہی ہے، تو خطا ذلت کی قسم بن گئی، اور ذلت 2 قسم ہو گئی، ایک محض ذلت اور دوسری وہ ذلت جو خطا ہے۔ لہذا ان کے مابین عموم و خصوص اطلاقی ہوا، فتعمل۔ لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لغت اور عرف میں اگرچہ خطا کا مفہوم اہم ہے کہ گناہ اور جرم کو بھی شامل ہے، مگر یہاں اس کا اصطلاحی معنی بتانا مقصود ہے۔ تنبیہ: کسی صغیرہ ممنوع و محظور شرعی کے ارتکاب بلا قصد مذکور مع الوضاحت السابقہ۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، کسی صغیرہ ممنوع و محظور شرعی کے ارتکاب بلا قصد مذکور مع الوضاحت السابقہ کو علماء کلام بعض اوقات ذلت صغیرہ کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ شارح تعرف امام خواجہ اسماعیل مستملی بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلت کا تعلق کسی کبیرہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور کوئی ذلت کبیرہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ذلت سے مقصود ہوتا ہے، مثلا تعلیم امت، تو وہ صغیرہ کے بلا قصد مذکور بالوضاحت سابقہ کے پائے جانے سے جب حاصل ہو جاتا ہے تو کبیرہ کو قصد مذکور سے خالی کر کے اس کو ذلت بنانا ضرورت سے آگے قدم رکھنا ہے، اور یہ اس اصل کے خلاف ہے کہ کل ما یتقدر بضرورہ یتقدر بحسب ضرورہ۔ لیکن مخفی نہیں، یہ بات صرف اور صرف افعال انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے، دوسروں میں کفر تک کی ذلت ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے احکام کتب فقہ و کلام میں مذکور ہیں۔ خطا کی تقسیم 2 قسم ہے، خطا 2 قسم، اجتہادی، غیر اجتہادی۔ پہلی وہ ہے کہ مجتہد نامعلوم حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے تو اس کو خطا لگ جائے، لہذا
یہ مخصوص ہو گئی مجتہد کے ساتھ اور حکم شرعی کے ساتھ. دوسری وہ ہے کہ مجتہد یا غیر مجتہد کسی مباح اور جائز امر کو کرنا چاہے مگر تھوڑی سی غفلت سے یا عدم توجہ اور ذہول آنے سے ممنوع و محظور شرعی کا ارتکاب ہو جائے، جیسے روزہ کے ساتھ وضو کرتے ہوئے پانی حلق میں اتر جائے اور روزہ بھی یاد ہو. خطا کا یہ معنی پہلے سے عام ہے، یعنی خطائے غیر اجتہادی خطائے اجتہادی سے عام ہے. فتدبر. ان دونوں کے حکم میں یہ فرق ہے کہ اول میں ثواب ہی ثواب ہے اور دنیا اور آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں، اور ثانی میں ثواب نہیں اور دنیاوی مواخذہ ہے، اخروی مواخذہ نہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آیا اذا اجتہد الحاکم فاصاب الى آخرہ، اور دوسری میں آیا رفع عن امت الخطا الى آخرہ. چوتھا لفظ خلاف اولا، خلاف افضل. جو کام شریعت میں نسبتاً زیادہ ثواب رکھتا ہے اس کی بجائے کم ثواب والے کا ارتکاب کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ خلاف اولا ہوتا ہے. جیسے اذن متخلفین قبل از اذن الہی، خاص آنے کے، یعنی اعف اللہ عنک لما اذنت لہ. پانچواں نمبر غفلت ہے. غفلت کی کیا تعریف ہے؟ معنی ہے امر شرعی، مطلوب شرعی کا خیال دل سے ہٹ جانا اور اس سے بے خبری اور ذہول ہو جانا. اس کا مقابل یعنی غفلت کا ذکر بالضم، ذکر نہیں ذکر. ذکر کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے اور ذکر کا تعلق دل کے ساتھ، جس کا معنی یاد ہے. نمبر 6 نسیان. نسیان کس کو کہتے ہیں؟ بھول جس. قوت حافظہ ذہن سے کسی بات کا اس طرح اڑ جانا کہ اس کو دوبارہ ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اس کے سبب کا دوبارہ کسب کرنا ضروری ہو. یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ امر شرعی کا ذہن سے یا قوت حافظہ سے نکل جانا. اس طرح تاخر. نمبر 7 صاحب کیا چیز ہے؟ غفلت یا قلت تعمل یا عدم توجہ سے مطلوب شرعی کو ترک کرنا، یہ صاحب ہے. 8واں عبث ہے، دینی یا دنیاوی فائدے کے بغیر، دینی اور دنیاوی دونوں کے فائدے کے بغیر کوئی کام کرنا، یہ عبث ہے. جیسے کپڑے کے ساتھ کھیلتے رہنا، یہ حرام کام ہے. 9 لہو و لعب، دل لگی، دل بہلانے، خیال بدلنے کے لیے کسی ایسے دنیاوی کام میں مشغول ہونا جس کا دنیاوی فائدہ تو ہو لیکن اخروی فائدہ نہ ہو، یہ لہو و لعب ہے. مزاح کس کو کہتے ہیں؟ مذاق. خود کو یا دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا یا کوئی بات کہنا. مزاح یعنی مذاق، حق بھی ہوتی ہے اور باطل بھی ہوتی ہے. اگر اس میں سچ اور صحیح کہا جائے تو وہ حق ہے، اگر جھوٹ بولا جائے تو بات. 11واں نمبر مباح، جس کام کا کرنا اور نہ کرنا شرعاً مطلوب نہ ہو اس کو مباح کہتے ہیں.
یہ 11 الفاظ کی وضاحت ہو چکی۔ اب اس کے بعد عصمت اور حفاظت کی تحقیق۔ معنی عصمت میں کلام متکلمین بظاہر مختلف اور منتشر ہے، لیکن بعد دقت تعمل اور توجیحات کے دو معنی سامنے آتے ہیں، ایک عام ہے اور دوسرا خاص ہے۔ عام یہ ہے مکلف میں گناہ یا خلاف مقام و شان کام کرنے کا ارادہ ہی پیدا نہ کرنا، عام عظیم کہ ایسا فی جمیع الاوقات ہو یا فی بعض الاوقات، شریعت میں ایسا ہونا واجب ہو یا جائز ہو، اور ایسا نہ ہونا محال ہو یا ممکن، یہ عصمت بالمعنی العام ہے۔ کیونکہ حفاظت کو بھی شامل ہے۔ غیر انبیاء کے لیے جب استعمال ہو تو یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے اس شخص سے گناہ کا صادر نہ ہونا، اور اس شخص کا گناہ سے پاک ہونا، تمام اوقات میں یا اکثر اوقات میں۔ دوسرا معنی یہ ہے بندے کے اندر گناہ یا خلاف مقام کا ارادہ پیدا نہ کرنا، یا کہیں ایسے ارادے سے بندے کو پاک رکھنا کہ اس سے گناہ یا خلاف مقام بنسبت مقام غیر معصوم کے کام کا صادر ہونا، اس سے شرعاً محال اور اس کا ایسے ارادے سے پاک رہنا شرعاً واجب ہو، یعنی شرع خبر دے کہ اس سے ایسا ہونا کسی وقت میں نہیں ہو سکتا اور ناقابل انفکاک ہے۔ یہ عصمت بالمعنی الاخص ہے، کیونکہ حفاظت کو شامل نہیں، کیونکہ اگرچہ دائمی پاکی غیر معصوم میں ہو سکتی ہے لیکن واجب نہیں ہوتی بلکہ جائز ہوتی ہے۔ یعنی شرع نے یہ کہیں نہیں کہا ہوتا کہ ایسے لوگوں سے جو محفوظ ہیں کسی قسم کا گناہ یا خلاف مقام بنسبت شخص غیر معصوم کے مقام کے صادر ہونا ہمیشہ کے لیے ناممکن محال ہے، اور اس کا ہمیشہ پاک رہنا ضروری اور واجب ہے۔ یا یوں کہیں کہ شرع نے کہیں یہ خبر نہیں دی ہوتی کہ یہ شخص ہمیشہ گناہوں یا خلاف مقام سے ہمیشہ پاک رہے گا، کیونکہ صادق مصدوق کی خبر کے سراپا صدق اور مطابق للواقع ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے افعال قبیحہ صادر نہ ہوں، ورنہ کذب لازم آئے گا جو محال ہے۔ خیال رہے ہماری عصمت اور حفاظت کی اس تقریر سے ان دونوں کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصمت میں پاک ہونا شرعاً واجب ہے اور ناپاک ہونا شرعاً محال ہے، جبکہ حفاظت میں شرعاً اول الذکر جائز اور مؤخر الذکر
ممکن ہے، یعنی شرعی ممکن، اور ظاہر ہے کہ شرعی جائز اور ممکن کا وقوع بھی جائز ہوتا ہے، کیونکہ اس کے وقوع سے کوئی شرع میں خرابی اور محال لازم نہیں آتا۔ یہ ایک فرق ہے، اور ایک دوسرا فرق بھی ہے، اور وہ باعتبار موصوف کے ہے کہ عصمت انبیاء، ملائکہ اور امت مجموعی کے ساتھ خاص ہے، جبکہ حفاظت اہل بیت، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی صفت ہے۔ یہ جاننے کے بعد خبردار رہنا چاہیے کہ چمن زمان کے نام کے مفتی نے ڈاکٹر اشرف کو لکھے ہوئے خط میں ان دونوں کے درمیان، یعنی عصمت اور حفاظت کے درمیان جو فرق کا دعویٰ کیا ہے کہ عصمت میں ارادہ گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ پیدا نہیں کیا جاتا، جبکہ حفاظت میں ارادہ گناہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ کو پیدا کرنا بھی پایا جا سکتا ہے، وہ سراسر باطل اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کو مستلزم ہے، کیوں کہ ارادہ گناہ خود ایک گناہ ہے لیکن باطنی، اس کے بعد ظہور گناہ کا مرحلہ ہے اور وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ارادہ گناہ کے بعد کسی معنی کی وجہ سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ارادے کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ علماء کی تصریحات موجود ہیں۔ عصمت اور حفاظت کے معنی کی تحقیق ہو چکی، اب متعلقات عصمت اور حفاظت بیان ہوتے ہیں۔ مساجرہ مسامرہ کی اس بارے میں ایک کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ امور متعلقہ بانبیاء علیہم السلام تین قسم ہیں، ان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے متعلق امر یا نہی ہو۔ نمبر دو، امور بلاغیہ، یعنی وہ امور جن کو انہوں نے لوگوں تک دینی حیثیت سے پہنچانا ہوتا ہے، مختصر یہ کہ امور دینیہ۔ نمبر تین، ان دو قسموں کے علاوہ باقی امور، یعنی یا تو ان کی ذات سے متعلق ہوں مگر ان کے لیے امر اور نہی نہ ہو، اور یا دوسروں سے متعلق ہوں ان سے متعلق ہی نہ ہوں، جیسے لوگوں کے محض دنیاوی امور جن کے متعلق وارد ہوا انتم اعلم بامور دنیاکم، اور یہ فرما کر عالمیت نہیں بلکہ محض تفویض اور برات کو ظاہر فرمایا گیا ہے، جیسا کہ شیخ محقق علیہ الرحمہ وغیرہ نے تصریح فرمائی ہے۔ لیکن خیال رہے کہ یہی تین امور غیر انبیاء یعنی اہل بیت، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے لیے بھی پائے جاتے ہیں۔ مذکورہ اصطلاحی الفاظ کے احکامات بنسبت معصومین اور محفوظین کے، اب وہ جو 11 لفظ جن کی وضاحت ہوئی ان کے احکام بیان ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق کس کو استعمال کرنا جائز ہے، کس کو نہیں ہے۔ سب سے پہلے گناہ، صغیرہ ہو یا کبیرہ، کا حکم، گناہ صغیرہ کبیرہ کا حکم یہ ہے کہ ان سے عصمت کا تعلق انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے امور ذاتیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اپنے امور ذاتیہ میں گناہ صغیرہ کبیرہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، قبل ظہور نبوت بھی اور بعد ظہور نبوت بھی۔ ذلت کا حکم نبراس میں ہے کہ مشائخ سمرقند افعال انبیاء علیہ السلام کے لیے ذلت کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ لأنه نوع من الذم، مگر جمہور ائمہ فقہاء اور محدثین اور متکلمین اور صوفیاء انبیاء علیہم السلام کے امور ذاتیہ کے لیے لفظ ذلت کا استعمال کرتے ہیں،
اور اس کے ان سے واقع ہونے کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ خطا اجتہادی کا حکم، خطا اجتہادی، اس کا تعلق انبیاء کے امور ذاتیہ اور امور بلاغیہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے یہ۔ جو حضرات کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اجتہاد نہیں کرتے اور ہمیشہ وحی کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو عصمت و عدم عصمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی خطا سے۔ اور جو انبیاء علیہ السلام کے اجتہاد کرنے کے قائل ہیں، اور یہی جمہور اور اکثر ائمہ فقہا، محدثین، متکلمین، صوفیہ، علیہ، اجتہادی کا حکم، اس کا تعلق انبیاء کے امور ذاتیہ اور امور بلاغیہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے۔ جو کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اجتہاد نہیں کرتے اور ہمیشہ وحی کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو عصمت اور عدم عصمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی خطا کے متعلق۔ اور جو انبیاء علیہ السلام کے اجتہاد کرنے کے قائل ہیں، اور یہی جمہور اور اکثر ائمہ فقہا، محدثین، متکلمین اور صوفیہ علیہ ہیں، اور ان کا یہ پسندیدہ مذہب ہے، ان حضرات میں سے اکثر تو خطا اجتہادی سے معصوم جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، لیکن بعض خطا اجتہادی جائز سمجھتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے لیے، لیکن استمرار جائز نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو جانا ضروری ہے۔ مولانا فضل الرسول بدایونی المعتقد المنتقد میں، اور ان سے پہلے بیشتر اماموں نے اس قول کو بعید اور مہجور قرار دیا ہے، اور ہمارے نزدیک یہی اصح ہے۔ لیکن خیال رہے قائلین پر فتوی بے ادبی یا گستاخی بھی نہیں لگایا گیا۔ خطائے غیر اجتہادی کا حکم، سوائے شرذمہ قلیلہ کے سب اہل سنت اس کے وقوع کے قائل ہیں، کیونکہ ذلت کی قسم ہے جس کا حکم گزر چکا ہے۔ اب ذلت اور خطا اپنی دو قسموں کے ساتھ، یعنی اجتہادی اور غیر اجتہادی، ان دونوں چیزوں کی انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت اور ان کے لیے ان دونوں لفظوں کا استعمال انبیاء علیہ السلام کے لیے اس کے حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں، اور حوالے چند پیش کیے جا سکتے ہیں اگر کتب خانے سے اس مسئلے کے لیے تمام کتابیں پیش کی جائیں تو میرے خیال میں گاڑی بھر جائے گی۔ سب سے پہلے ذلت اور خطا کی نسبت انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف کرنے والے حضرات میں سے جن کو یہاں پیش کرنا مقصود ہے وہ سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے خیال میں ان کے حوالے کے بعد کسی کے حوالے کی ضرورت حاجت نہیں رہتی۔
کیوں کہ سب کے امام ہیں، یعنی محدثین کے بھی امام ہیں، فقہاء کے بھی امام ہیں، صوفیاء کے بھی امام ہیں، متکلمین کے بھی امام ہیں۔ خصوصاً حنفیوں کے جب امام ہوئے تو حنفی کا آپ کی بات کے آگے سر اٹھانا چیمان عدالت۔ شرح فقہ اکبر میں نہیں پیش کر رہا، فقہ اکبر پیش کر رہا ہوں، خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہے، متن جو ہے اس کا مجموعۃ الرسائل العشرہ، یہ قندھار سے چھپا ہوا نسخہ ہے، 1363 ہجری میں، 1363 ہجری میں قندھار میں چھپا تھا کبھی، یہ وہ نسخہ ہے۔ یہ فقہ اکبر ہے، فقہ ابسط نہیں۔ امام صاحب کی یہ دو کتابیں، ایک صحیح سند کے ساتھ آپ کی طرف منسوب ہے، دوسری جو ہے وہ ضعیف سند کے ساتھ۔ فقہ ابسط جو ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس کے اندر ابو مطیع بلخی ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ تو میں نے فقہ اکبر کا حوالہ دینا ہے جس پر شرح ہے ملا علی قاری کی اور دوسرے حضرات کی۔ اس فقہ اکبر میں یہ صاف الفاظ آپ سن سکتے ہیں، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ، ہاں اس سے پیچھے پڑھتا ہوں، وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُونَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سب کے سب چھوٹے بڑے گناہوں اور کفر سے پاک ہیں۔ وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطَايَا، لیکن ان سے یقیناً کچھ زلتیں ہوئی، لغزشیں ہوئی جن کی وضاحت زلت کی کر چکا ہوں، وَخَطَايَا، اور کچھ خطائیں ہوئیں جن کی خطا کی وضاحت دو اصطلاحی وہ پہلے کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ ان زلات اور خطایا نبیوں سے ہوئے ہیں، زلات اور خطایا نبیوں سے یقیناً ہوئے ہیں، نبیوں سے۔ یہ جن لفظوں پہ میں زور دے رہا ہوں ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ فقہ اکبر جو ہے امام اعظم کی، اس کی جتنی شروحات ہیں سب اس پر متفق ہیں، آپ کے مقلدین سب اس پر متفق ہیں، کسی نے اس کا رد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد انہی کی فقہ کے نامور محققین فقہا میں سے امام ابو زید دبوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصول الشاشی وغیرہ سب میں ذکر آتا ہے، اصول فقہ کتاب میں خصوصاً فقہ کتاب میں آتا ہے، ان کی کتاب تقویم الادلہ اصول فقہ میں، ان کی وفات شریف ہے 430 ہجری میں۔ آپ فرماتے ہیں افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قصد على اقسام اربعۃ، واجبۃ ومستحبۃ ومباح وذلۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو آپ نے قصد و ارادے کے ساتھ کیے، فرمائے وہ 4 قسم ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مباح ہیں، کچھ ذلت ہیں۔ وہی لغزش
جو خطا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 2 حوالہ۔ نمبر 3 امام شمس الائمہ سرخسی، جن کی فقہ کی مشہور کتاب ہے مبسوط سرخسی، جو انہوں نے کنویں کی قید میں بیٹھ کر کنارے پہ بیٹھے ہوئے اپنے تلامذہ کو املا کروائی تھی۔ ان کی مشہور اصول فقہ کی کتاب المحرر فی اصول الفقہ، اس کے اندر وہی امام طبوسی کی ملتی جلتی عبارت، یہ 450 ہجری کے وفات یافتہ ہے، وہ 430 کے تھے، ایک ہی زمانہ ہے۔ باب الکلام فی افعال النبی علیہ السلام، حضور کے کاموں کے متعلق۔ اعلم بان افعالہ التی تکون عن قصد تنقسم 4 اقسام، مباح و مستحب و واجب و فرض، وہنا نوع خامس وہو الزلت۔ حضور کے جو کام بالارادہ اور بالقصد آپ نے فرمائے وہ 4 قسم ہیں، مباح، مستحب، واجب اور فرض، اور ایک 5ویں قسم ہے جس کا نام زلت ہے۔ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي هَذَا الْبَابِ، پھر آگے زلت کی وضاحت کی، اس کا معنی بیان کیا اور معصیت کے ساتھ اس کا فرق ظاہر کیا۔ ان کے بعد اصول الدین امام ابو الیسر بزدوی کی، یہ بزدوی جو ہے پسدوی ہے، یہ 2 بھائی ہوئے ہیں، ابو العسر بزدوی اور ابو الیسر بزدوی۔ ابو العسر ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں بہت مشکل کلام لکھتے تھے، کم ہی لوگوں کو سمجھ آتا تھا، تو مشکل والے بن گئے ابو العسر۔ ان کی کتاب مشہور اصول فقہ میں اصول بزدوی ہے، جس پر کشف الاسرار امام عبد العزیز بخاری کی شرح ہے۔ دوسرے ابو الیسر بزدوی ہیں، یہ کلام آسان لکھتے تھے تو ابو الیسر بن گئے۔ ابو الیسر بزدوی کے اصول الدین محمد بزدوی کے، یہ میرے ہاتھ میں قاہرہ مصر کے چھپے ہوئے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 53 عقیدہ بیان کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کا، قال اہل السنت والجماعت ان الانبیاء والرسل معصومون من الكبائر من الذنوب والصغائر بطریق القصد، اما الزلات فغیر معصومین عنها وهي ما يقع من الذنوب عنهم خطأ اور نسیانا۔ خطأ اور نسیانا، خطا بھی منسوب ہو گئی، زلت بھی منسوب ہو گئی، نسیان بھی منسوب ہو گیا، یہ اور فرمایا پیچھے کیا ہے، قال اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اہل سنت والجماعت جب جمہور ائمہ کرام اس دور کے یہ کہہ رہے ہیں جن کے اندر یہ خود شامل ہیں، تو امام اعظم کے حوالے کے بعد اور ان 2 حوالوں کے بعد یہ ایک ایسا عظیم حوالہ ہے کہ اس کو رد کرنے کی سوچنے والا اس کو لالے پڑ جائیں گے۔ ان کے بعد تفسیرات احمدیہ، ملا جیون نور الانوار والے، درسی کتاب ہے۔ التفسیرات الاحمدیہ
مکتبہ حقانیہ محلہ جنگی پشاور پرانا قندھاری چھاپا، اس کے صفحہ نمبر 721 پہ لکھا ہے وَكَانَ هَذَا زَلَّةً مِّنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ کی بابت لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سے یہ ذلت تھی. پھر کتاب الارشاد امام الحرمین جوینی امام غزالی کے استاد کی. پھر التمہید ابو شکور سالمی رحمہ اللہ کی، جو داتا علی حجویری کے زمانے کے ہیں. اس میں صاف لکھا ہے وَالذَّلَّةُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ جَائِزَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. اکثر فقہا کے نزدیک انبیاء سے ذلت جائز ہے، صحیح ہے، شرعاً ممنوع نہیں ہے. اصول الدین امام ابو منصور بغدادی، استاد ابو منصور بغدادی، جن کی الفرق بین الفرق بھی ہے اور یہ بھی ہے، عقیدے کے اندر بے مثال ہیں. مسئلہ عصمت انبیاء میں فرماتے ہیں اجمع اصحابنا، یہ اصول الدین کتاب ہے، دین کے اصول بیان ہو رہے ہیں. اجمع اصحابنا، ہمارے اہل سنت و جماعت سب نے اتفاق کیا علی وجوب کون الانبیاء معصومین بعد النبوۃ عن الذنوب کلھا، سب گناہوں سے وہ پاک ہیں ظہور نبوت کے بعد. وَأَمَّا السَّهْوُ وَالْخَطَأُ فَلَيْسَ مِنَ الذُّنُوبِ فَلِذَلِكَ سَاغَا عَلَيْهِمْ. رہا سہو اور خطا تو یہ کیونکہ گناہوں سے نہیں ہوتے، اس وجہ سے ساغا علیہم، یہ انبیاء علیہ السلام سے ہونا جائز ہے. یہ لفظ ہیں وَأَمَّا السَّهْوُ وَالْخَطَأُ، انبیاء علیہ السلام کی طرف. اصول الدین. اس کے بعد تمام اولیاء زمانہ، جتنے اولیاء صوفیاء گزرے ہیں، داتا علی حجویری سمیت، غوث پاک میراں سمیت، سب کے نزدیک تصوف کی اور عقیدے کی معتبر ترین کتاب. اس کا نام ہے شرح التعرف لمذہب التصوف. یہ شرح میں نے دکھائی فارسی کے اندر، اس کا متن عربی میں ہے، وہ یہ ہے التعرف عربی میں. یہ التعرف لمذہب اہل التصوف. یہ کس صدی کے تھے؟ 380 کے. غوث پاک سے بھی پہلے ہیں، داتا سے بھی پہلے ہیں، سب سے پہلے ہیں. 4 صدی کے امام محمد بن اسحاق کلابادی رحمہ اللہ. یہ امام جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جامع بنایا تھا. یہ بیک وقت صوفی بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے، محدث بھی اعلیٰ درجے کے تھے، فقیہ بھی اعلیٰ درجے کے تھے. سب صفات ان میں رکھی تھی اللہ. اسماء الرجال کے امام ہیں. اسماء الرجال کے فن میں حکم لگاتے ہیں جرابی فلانا ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا. حدیث نقل کرتے ہیں تو امام بخاری کی طرح کہتے ہیں اخبرنا فلاں، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں. اسی وجہ سے مسند بھی ہیں. معنی اخبار اور احادیث ان کی کتاب ہے ہمارے پاس.
غرض ہے کہ اتنا بڑا امام تعارف کے اندر وہ لکھ رہے ہیں، اور شرح تعارف کے اندر امام مستملی بخاری یہ وَكُلُّ مَنْ أَثْبَتَهَا زَلَلًا وَخَطَايَا، یہ تعارف کی عبارت عربی. وَكُلُّ مَنْ أَثْبَتَهَا زَلَلًا وَخَطَايَا فَإِنَّهُمْ جَعَلُوهَا صَغَائِرَ مَقْرُونَةً بِالتَّوْبَةِ. ذلت اور خطا جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی ثابت کرتے ہیں ہمارے اولیاء کرام فقہاء اسلام، تو وہ ان کو صغائر مقرون بالتوبہ وغیرہ بناتے ہیں. یہ عبارت ان کی ہے. اس کو ہندوستان، عرب، عجم کے سب نے پڑھ رہے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا اس پہ. شرح لکھنے والے امام مستملی بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے پھر اس پر جو رنگ چڑھایا وہ بھی ایک بے مثال رنگ ہے. ناچیز کے نزدیک عقیدے کے بیان میں اور تصوف کے بیان میں تعارف اور شرح تعارف کے ساتھ کی کتاب نہیں ہے. آخر میں اعلی حضرت امام اہل سنت اور مولانا فضل الرسول بدایونی رحمہ اللہ وعن استدامت الصحب والغفلت توفیقا، صحب اور غفلت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنے مقالے میں جتنی اس کی وضاحت کی ہے وہ کہیں نہیں پاؤ گے. اس کو فضل رسول بدایونی قاضی سے نقل فرما کر، یعنی قاضی عیاض مالکی سے نقل فرما کر وہ بھی برقرار رکھ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت بھی اتفاق کر رہے ہیں. وعن استدامت الصحب والغفلت توفیقا، صاحب اور غفلت انبیاء علیہ السلام پر دائمی نہیں ہوتی، یعنی کبھی کبھی ہوتی ہے. اور پھر آگے واستمرار الغلط والنسیان، قاضی عیاض مالکی ان کی شفا کی شروحات اب وہ بھی داخل ہو گئے، شامل ہو گئے. انہوں نے بھی فرمایا کہ امور شرعیہ کے بیان میں غلطی اور نسیان دائمی نہیں ہوتی. اس کا مطلب استمرار نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اگر آتی ہے تو تنبیہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. علامہ احمد ساوی مالکی رحمہ اللہ، تفسیر ساوی مشہور ہے جلالین پر، آخر میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے ان قلت ان ذلك ظاہر فی حواء لعدم عصمتها وما الحکم فی آدم. مسئلہ ہے وہ شروع میں نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس کے تحت
فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن فرماتا ہے شیطان نے ان کو پھسلا دیا. ازل ذلت، قرآن فرما رہا ہے وہ پھسل گئے اور پھسلانے والا شیطان تھا. اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اماں حوا تو غیر معصوم تھی، ان سے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو معصوم ہے، ان سے کیسے ہوا؟ آپ فرماتے ہیں اجیب بانہ اجتہاد فاخطا، انہوں نے اجتہاد کیا اور خطا کی. کس نے؟ باب آدم علیہ السلام نے. باب جس پر میں زور دوں اس کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ آگے نکلے گا. فسم اللہ خطاہ معصیۃ، اللہ تعالی نے ان کی اجتہادی خطا کا نام معصیت رکھ دیا. اور یہ میں مقالے میں لکھ چکا ہوں کہ جو خطا ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام سے یا ذلت ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا حقیقت میں، محض صورت میں گناہ نظر آتا ہے، بظاہر گناہ معصیت نظر آتی ہے، عصیان نظر آتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا. اسی وجہ سے علماء نے لکھا، المحرر میں شمس الائمہ سرخسی نے لکھا کہ اس کو وہ ذلت ہے، ان کی وہ خطا ہے، ذلت ہے جو بغیر قصد کے ہوتی ہے، یا قصد فعل کا ہوتا ہے، عصیان کا نہیں ہوتا. تو فرمایا اس کو اگر معصیت کہا گیا ہے تو مجازن کہا جاتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں تصویر بنی ہوتی ہے انسان کی، اس کو انسان کہنا اگرچہ کسی معنی میں درست ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں. صورت انسان کو انسان کہنا مجاز تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. جس طرح کے تصویر انسان کو انسان مجازن کہا جا سکتا ہے، حقیقتاً نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی جو ذلت اور خطا ہوتی ہے اس کو اگر معصیت کہا گیا تو وہ مجازن کہا گیا ہے، حقیقتاً نہیں کہا گیا. اسی سے سمجھ آ گیا اللہ نے جو فرمایا فعصى آدم ربہ، عصا معصیت کی، نافرمانی کی، یہ مجازن کہا جا رہا ہے، حقیقتاً نہیں کہا جا رہا. کیوں؟ حقیقتاً وہ اجتہادی خطا ہے، وہ ذلت ہے. یہ علامہ صاحب لکھ رہے ہیں اور سب پہلے بھی دوسرے علماء کے حوالے سے بھی. فلم یقع منہ صغیرہ ولا کبیرہ، تو ان سے نہ صغیرہ گناہ ہوا ہے نہ کبیرہ گناہ ہوا ہے جی، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، ذلت ہے اور خطا ہے. معلوم ہوا ذلت اور خطا نہ صغیرہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے. اگر اس کو معصیت یا صغیرہ کہا گیا ہے کہیں تو سمجھو وہ صورت میں کہا گیا، صورت کی وجہ سے مجازن کہا گیا، حقیقتاً نہیں کہا گیا. اللہ اکبر. سنو آگے علامہ صاحب مالکی رحمہ اللہ کمال کر دی. وَإِنَّمَا هُوَ مِن بَابِ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ من باب حسنات الابرار سیئات المقربین فلم یتعمد المخالفت. فرمایا ایک ہوتے ہیں نیک، ایک ہوتے ہیں مقرب، جو بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں نا، ان سے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نیکوں سے ہوں جو مقرب نہیں تو وہ ان کی نیکی شمار ہوں، لیکن ان کے لیے بدی شمار ہوں. کیوں؟ کہ یہ قریب بیٹھے ہیں. واقعی اس کی مثال یوں سمجھو کہ اس وقت میرا کوئی طالب علم، میرا کوئی شاگرد
کمرے سے باہر ہے، اس کی حرکتیں اور ہوں گی، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، اور میں اس پر ناراض نہیں ہوں گا اگرچہ مجھے علم بھی ہو. اور سامنے بیٹھا ہوا سانس بھی اونچی لے گا تو بے ادب شمار ہو سکتا ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے سمجھو وہ ابرار میں سے ہے، اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ سمجھو مقربین میں سے ہے. فرماتے ہیں سنو، وَمَن نَّسَبَ التَّعَمُّدَ وَالْعِصْيَانَ لَهُ بِمَعْنَى فِعْلِ الْكَبِيرَةِ أَوِ الصَّغِيرَةِ فَقَدْ كَفَرَ. فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جان بوجھ کر گناہ کرنے اور نافرمانی کرنے کی نسبت کر دے، کبیرہ صغیرہ گناہ کی حقیقت سمجھ کر، تو وہ کافر ہو جائے گا. کما ان، اگلی بات بھی سنو، کما ان من نفا اسم العصیان عنہ فقد کفر ایضا لنسخ الآیہ. جس طرح کے جو لفظ عصیان اور معصیت قرآن میں آیا فعصى آدم، اس معصیت لفظوں کی بھی نسبت، یہ لفظ بولنا بھی جائز نہ سمجھے. جس طرح یہ کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے. کیوں کہ جب آ گیا قرآن میں فعصى آدم تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا مطلب تو صاف نکلا یہ قرآن کو غلط کہہ رہا ہے. تو نہ اس طرح خبیث بننا چاہیے، نہ اس طرح تقوی کا حیضہ ہونا چاہیے. انسان کو اعتدال پہ رہنا چاہیے. اب سمجھ آ گئی. علامہ صابری رحمہ اللہ کہ اس آخری حوالے کے بعد میرے خیال میں جو حیا والے لوگ ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے، اور بے حیاؤں کے لیے بازار بھر دو کتابوں کے. آخر میں جو کتاب ہے جس نے اس پر خوب کلام کیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور اس کا میں حوالہ اس وجہ سے پیش کرنے سے گریز کر رہا تھا کہ ڈاکٹر اشرف نے اس کا حوالہ پیش کر دیا ہے، لیکن میں اپنے الفاظ میں جو وضاحتیں وہ چھوڑ گیا ہے اور اس کے خواب خیال میں بھی نہیں ہوں گی وہ میں کرنا چاہتا ہوں. وہ وضاحتیں پیش کرنے کے لیے میں ضرور اس کتاب کو کھول کر اس سے بھی حوالہ آپ کو سناتا ہوں. اس کے اندر ان لوگوں کا بھی جواب ہو جائے گا جو ابھی میں سن رہا تھا خانے وال کے علاقے کے، کوئی انڈیا کے بریلی شریف کے ادھر ادھر کے کم علم لوگ کہتے ہیں کہیں خطا کا لفظ بی بی پاک کی طرف منسوب نہیں آیا، کہیں خطا کا لفظ نسبت نہیں، کہیں خطا کا، پتہ نہیں یہ کہاں پڑے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے آج کل کے علماء جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں ٹی وی اور اخبار کا مطالعہ کرنے والے، کتابوں کا مطالعہ کرنے والے چل بسے. اس وجہ سے ایسی باتیں ٹی وی اور اخبار کے مطالعے سے نہیں ملتی، ادھر سے تو بی بی کنجری ملتی ہے، ان کی کتاب پڑھنے میں آتی ہے تو حضرت انہی کو پڑھتے رہتے ہیں. ہیں جی، ورنہ اور عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف یہ حوالہ پیش کر چکا ہے تو حق بنتا ہے کہ کم از کم دیکھ تو لیتے. وہ بیان جو کر رہا ہے، جب بیان کر رہا ہے تو سننے کے بعد بھی پھر یہ کہنا کہ حوالہ یہ نسبت کہیں نہیں پائی گئی، یہ کتنی بڑی ہر درمی ہے. کیا کہیں گے؟ ہر درمی کہیں گے. ہیں یہاں پر جو وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فواتح الرحمود علامہ بحر العلوم لکھنوی رحمہ اللہ کی جو مسلم و ثبوت کی شرح ہے، اس کے مسئلہ لا ينعقد بأہل البیت وحدہم، یعنی مسئلہ اجماع اکیلے اہل بیت سے منعقد نہیں ہوتا.
اللہ اکبر و کبیرہ۔ علامہ بحر العلوم لکھنوی رحمہ اللہ مسلم ثبوت کی لا ينعقد بأہل البیت وحدہم کے تحت لکھتے ہیں فاعلم ان العصمة قد تطلق على الاجتناب عن الكبائر والاخلاق الباطلة الذميمة ولا شك في عصمتهم بهذا المعنى ولا يرتاب فيها الا سفيه خالع ربقة الاسلام عن عنقه وقد تطلق على اجتناب الصغائر مع ذلك الاجتناب ونرجو ان يكونوا معصومين بهذه العصمة وايضا قد تطلق على عدم صدور الذنب لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ومع ذلك عدم الوقوع في خطأ اجتهادي في حكم شرعي وهذا هو محل الخلاف بيننا وبينهم۔ علامہ بارلو پھر انہی سے ملا برخوردار ملتانی حاشیہ نبراس میں بغیر نسبت کے ابہام کے ساتھ نقل فرما رہے ہیں کہ عصمت جو ہے اس کے تین معنی تین استعمال ہیں، تین استعمال: اجتناب عن الکبائر اور اخلاق باطلہ ذمیمہ سے۔ فرماتے ہیں کوئی شک نہیں اہل بیت کرام اس معنی میں معصوم ہے۔ فرمایا اس کے اندر شک وہی کرے گا جو اسلام کی ڈور اپنی گردن سے نکال دیتا ہے۔ دوسرا، کبائر کے اجتناب کے ساتھ ساتھ اخلاق ذمیمہ کے اجتناب کے ساتھ ساتھ صغائر سے بھی اجتناب کرے۔ فرمایا ہم امید رکھتے ہیں اہل بیت اس معنی بھی معصوم ہیں۔ یہاں پر میں وضاحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پر جو وہ عصمت کا معنی بول رہے ہیں، عصمت کا لفظ بول رہے ہیں، یہ عصمت بالمعنی العام ہے، جس طرح کہ میں مقالے میں لکھ چکا ہوں اور آپ کو ابھی سنا چکا ہوں کہ عصمت بالمعنی العام غیر انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ورنہ اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ عصمت بالمعنی الاخص، جس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کا ناممکن اور محال ہونا، ایسا پاک ہونا کہ ان سے گناہ محال ہو، یہ صرف انبیاء، ملائکہ اور امت من الامت کے لیے خاص ہے۔ اور علامہ بحر العلوم لکھنوی سے ایسا ممکن نہیں کہ وہ تمام اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو چھوڑ کر اور ایک نئی راہ اختیار کریں جو رفض میں جا پڑے، یہ ممکن نہیں۔ علماء تصریح کر چکے ہیں عصمت لغوی معنی میں دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، وہ لغوی معنی ہے، اس کا معنی حفاظت ہے، یعنی عصمت حفاظت کے معنی میں انہوں نے لیا ہے یہاں پر۔ ہاں ایک اور معنی ہے عصمت کا، فرمایا آخر میں، وہ اختلافی ہے، پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب اصل عبارت کی طرف آتے ہیں، توجہ۔ وعندنا الاسم بهذا الوجه مختصة بالانبیاء فيما يخبرون بالوحي وما يستقرون عليه، وأهل البيت كسائر المجتهدين يجوز عليهم الخطأ في اجتهادهم وهم يصيبون ويخطئون۔ فرمایا اجتہادی خطا، کیا؟ اجتہادی خطا سے بھی معصوم ہونا، یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اہل بیت کرام
باقی مجتہدین کی طرح ہیں. یجوز علیہم الخطا، ان سے اس باب کے اندر خطا جائز یعنی صحیح ہے شرعاً. وہم یصیبون ویخطئون، وہ جب اجتہاد کرتے ہیں کبھی درست نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی غلطی کر جاتے ہیں، خطا کر جاتے ہیں. وقضا یجوز علیہم الزلہ، اسی طرح ذلت بھی ان پر جائز ہے خطا کے ساتھ. ذلت کی خود تعریف کرتے ہیں، خود معنی بتاتے ہیں علامہ بحر العلوم. وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد، کہ جو کام ان کی شان اور مرتبے کے مطابق نہیں، لائق نہیں ہے، اس کے اندر بغیر ارادے کے، قصد کے پڑ جانا، یعنی ایسے کام کا ان سے واقع ہو جانا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہے، ان کے مرتبے کے خلاف ہے، ایسے کام کا ان سے واقع ہو جانا بغیر قصد و ارادے کے، فرمایا یہ ذلت ہے. آگے کما واقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ یہ ذلت واقع ہوئی سیدہ سے من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین منعہا فدق من جہت المیراث ولا ذنب فیہ. اور وہ کیا ہے، وہ ذلت بی بی پاک کی کیا ہے، بی بی پاک کی ذلت کیا ہے؟ فرمایا وہ سیدہ کا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بولنا چھوڑ دینا. یہ ذلت ہے آپ کی. اب ایمان سے بتانا یہ ذلت کی نسبت سیدہ کی طرف کر بھی رہے ہیں اور نام لے کر رہے ہیں، اور اسی مسئلے میں کر رہے ہیں جس کے اندر جھگڑا چل رہا ہے. اس کو کروڑوں لوگوں نے پڑھا، ہزاروں علماء نے پڑھا، مہر علی نے پڑھا، اعلی حضرت بریلوی نے پڑھا، سب نے اس کتاب کو پڑھا ہے. کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کو غلط نہیں کہا. کیسے غلط کہتے؟ اتنے امام شریعت کے پیچھے سنا چکا ہوں، بات کو سمجھنا. خیر یہ تو میں صرف ارخاء العنان کے طور پر یہ بات کرتا ہوں، یا علی سبیل التنزل یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو حوالے پیش کیے جا چکے ہیں، ان کے بعد یہ حوالہ پیش کرنا یہ خود انبیاء کی گستاخی ہے. ایمان سے کہتا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے. یہ محض ان خبیثوں کے لیے مجھے تنزل کرنا پڑ رہا ہے، جو جاہل خبیثوں کی اس وقت بھرمار ہے نا، اور ایسی نسبتوں کو ہاں جی مقام بیان کے اندر، مقام ضرورت کے اندر ایسی نسبتوں کو گستاخی، کفر، پتہ نہیں کیا کیا قرار دے رہے ہیں. ان خبیثوں کے لیے مجھے یہ تنزل کرنا پڑا اور اترنا پڑا ہے. ورنہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق جب ایسی چیزوں کی نسبتیں آپ اتنے بڑے بڑے اماموں سے سن چکے ہیں، تو پھر کیا تک بنتی ہے کہ یہاں پر اہل بیت میں سے کسی کا نام لیا جائے اور اس کے لیے خطا کے اندر کلام کی جائے کہ جائز ہے فلان ہے فلان. یہ تو خود گستاخی ہے. جب سید الانبیاء کی طرف، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ائمہ کرام ان چیزوں کی نسبتیں کر چکے ہیں، تو سید الانبیاء کی بیٹی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا بھائی؟ کسی اور کا کیا نام لینا؟ لیکن پھر بھی ان خبیثوں کے لیے تنزل کرنا پڑ رہا ہے. یہ ذلت بول رہے ہیں کہ بی بی پاک سے یہ لغزش ہوئی. آپ کو بتاتا چلوں کہ ذلت اور خطا امام اعظم کی فقہ اکبر میں آپ نے وہ لفظ سنے ہیں کہ قد کانت منہم ذلات و خطایا. اس کی شرح لکھتے ہوئے علماء کرام نے جو کلام فرمایا، خصوصاً یہ شرح فقہ اکبر شیخ اسحاق حکیم رومی رحمہ اللہ، جن کی وفات شریف 950 ہجری میں ہے، جو شرح اس مقام پر انہوں نے کی ہے، ذلت اور خطا کی کمال کر دی ہے، بہت زبردست.
کلام فرمایا ہے اتنا اس کا خلاصہ وہ مقالے میں آ چکا ہے. یہاں تنبیہاً عرض کر دیتا ہوں کہ خطا کا درجہ ذلت سے چھوٹا ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ جو ہے نا خطا ہے یہ اس کے اندر خطا کے اندر بنسبت ذلت کے نقص کم ہے. ذلت میں نقص زیادہ ہے. کیوں کہ خطا اجتہادی ہو یا غیر اجتہادی اس میں فعل کا ارادہ نہیں ہوتا مطلقاً. ذلت میں فعل کا ارادہ ہوتا ہے لیکن معصیت کا ارادہ نہیں ہوتا. تعویلی ارادہ ہوتا ہے وہاں پر. معصیت کا تعویلی ارادہ ہوتا ہے. باب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارادتاً دانا تناول فرمایا تھا, بھول کر نہیں کیا تھا, ارادتاً کھایا تھا. ایسے ہے نا. تو بھائی ذلت کا درجہ تو اوپر ہے نقص کے اعتبار سے. یعنی ذلت جو ہے یہ جتنا کم درجے پر پہنچتی ہے خطا اس سے اوپر کے درجے پہ آتی ہے. یعنی اگر ایک بندے نے ذلت کی تو اگر اس ذلت کی وجہ سے اس کے کچھ ثواب میں کمی آئی تو خطا کرنے سے جو ثواب میں کمی آئے گی وہ کم ہوگی, اور ذلت کی وجہ سے جو کمی آئے گی وہ زیادہ ہوگی. ثواب کے اندر جو ذلت کی وجہ سے کمی آتی ہے وہ زیادہ ہے, اور جو کمی خطا کی وجہ سے آتی ہے وہ کم ہے. تو بھائی وہ تو مولانا بحر العلوم لکھنوی تو ذلت ثابت کر رہے ہیں اور لڑائی خطا پر ہو رہی ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ پیچھے خطا کو بھی ثابت کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یصیبون و یخطئون, یخطئون بھی کہے گئے تو اس کا مطلب ہے خطا کی نسبت بھی بی بی پاک کی طرف کر دی اور اہل بیت کی طرف کر دی, اور جناب جی جو ہے ذلت اس کی نسبت بھی کر دی. پھر یہ کہنا یہ کیا ڈھٹائی ہے بھائی, کیا بے شرمی ہے. یہ کہنا کسی کتاب میں نہیں ہے, کسی کتاب میں نہیں ہے. اس سے اوپر چلو بھائی, فتح الباری شرح بخاری کے اندر امام شاشی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے, امام قفال شاشی شافعی ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ حجر ہے, بولنا چھوڑ دینا یہ حجر ہے, اور حجر شرعاً جائز نہیں. فتح الباری کے اندر ہے. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ یہ حوالہ جات ہے. ذلت اور خطا کی انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت, اور پھر تنزلاً اہل بیت کی طرف نسبت کے بھی حوالے آ گئے. ان حوالہ جات کے بعد آگے چلتے ہیں. نسیان, ہاں غفلت کا حکم.
نہ خلاف اولا کا حکم، مقالہ شروع ہو رہا ہے پھر سبحان اللہ. خلاف اولا کا حکم. بالاتفاق انبیاء علیہ السلام، توجہ ذرا، سبحان اللہ. بالاتفاق انبیاء علیہ السلام کے تینوں امور کے ساتھ خلاف اولا، خلاف افضل، اس کا تعلق درست ہے، بلکہ واقع ہے. لیکن یہاں یہ تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ یہ خلاف اولا و خلاف افضل جو کہا گیا ہے تو یہ مقید ہے ان کے اپنے مقام رفیع اور حال بدیع کے ساتھ. دوسروں کے مقام کی بنسبت وہ کام خلاف اولا نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے اگر بالفرض وہی ثابت ہو تو وہی اولا، تو ان کے لیے وہی اولا اور افضل ہوگا. چنانچہ امام فتح اللہ بنانی تحفۃ الاصفیاء فی بیان معنی القول بعصمت الانبیاء کتاب کے صفحہ 42 پر امام اجہوری مالکی سے نقل فرماتے ہیں فَيَكُونُ مِنْ قبیل خلاف الاولا بالنسبت الى مقامهم وإن كان حسنة بالنسبة إلى غيرهم وما تقدم من أنهم منزهون عن خلاف الأولى محمول على ما هو خلاف الأولى في حق غيرهم وأما ما هنا فهو خلاف الأولى بالنسبة لمقامهم خاصة وأما بالنسبة لغيرهم فهو مستحسن. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے خلاف اولا کام ہو گیا، یعنی آپ کے مقام کی بنسبت وہ خلاف اولا تھا، دوسروں کے مقام کی بنسبت اگر وہی کام دوسرے کریں تو ان کے لیے اولا ہو. دور رکھیے بیٹے. غفلت کا حکم، وہ جو اعلی حضرت کے حوالے سے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. غفلت کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی یاد اور مشاہدہ سے غفلت تو ان کے لیے محال ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے لیے محال ہے اور اس سے وہ قطعاً معصوم ہے. لیکن کسی اعلیٰ اور عرفہ حال اور مقام جیسے مشاہدہ حق میں مصروف و مشغول ہونے کی وجہ سے کسی امر ذاتی یا دینی سے غفلت و ذہول ہو جانا درست اور واقع ہے، جیسا کہ علماء کرام نے تصریح فرمائی ہے. نسیان اور سہو کا حکم یہ ذاتی اور دنیاوی امور میں انبیاء علیہ السلام کو بعض اوقات لاحق ہوتے ہیں، سہو بھی اور نسیان بھی، مگر بعض کے نزدیک انبیاء علیہ السلام ان سے بھی پاک ہوتے ہیں. لیکن یہ قول دلائل ظاہری کے خلاف ہے. چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 401 میں ہے وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. اور حدیث معطا کی کوئی سند نہیں، جیسا کہ حافظ ابن عبد البر اور دیگر شارحین معطا اور حافظ نے فتح الباری میں تصریح فرمائی لا اصل لہ. رہ امور دینیا جن کا ابلاغ ان پاکوں کی تشریف آوری کا اصل مقصد ہے تو ان میں سہو و نسیان انبیاء علیہ السلام سے ہو سکتا ہے یا نہیں. تو ان میں سہو و نسیان انبیاء علیہ السلام سے ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے، جس کو صاحب مساجرہ اور دیگر نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں اہل سنت کے دو قول ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ پاک اور معصوم ہیں، دوسرا ہو سکتے ہیں لیکن برقرار نہیں رکھے جاتے، تنبیہ آ جاتی ہے. عبث کا حکم
اس کے حرام ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام ان سے یقیناً اس سے معصوم ہوتے ہیں. عبث سے، لہو و لعب اور کھیل کود جائز مقصد کے لیے ممکن ہے، جیسے اما عائشہ پاک کے ساتھ دوڑنا وغیرہ، لیکن یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. مزاح، جس کو ہم مذاق کہتے ہیں، مزاح کا حکم کسی حکمت کے تحت بعض اوقات انبیاء علیہ السلام مزاح فرماتے تھے، لیکن مزاح باطل سے معصوم ہوتے ہیں قطعی طور پر، جیسے مذاق میں جھوٹ. اب آخر میں یہ سب کو جاننے کے بعد فیصلہ کیا جا رہا ہے اور نتیجہ حاصل کیا جا رہا ہے. آپ سن چکے ذلت، خطا، خلاف اولا، غفلت از امرے اور صاحب، نسیان، لہو و لعب، مزاح، گناہ، مزاح یعنی گناہ اور عبث کو ان 11 لفظوں سے نکال کر، گناہ اور عبث کو ان 11 لفظوں سے نکال کر سب کی نسبت کرنا انبیاء علیہ السلام کی افعال شریفہ کی طرف اہل سنت و جماعت کے جمہور ائمہ کرام اور علماء اسلام کے نزدیک مقام بیان میں صحیح ہے. تو اہل بیت کی طرف خطا اصطلاحی کی نسبت کرنا کیسے گستاخی اور کفر یا گناہ اور محتاج توبہ ہو سکتا ہے؟ لازماً یہ بات ہے جن لوگوں نے ایسے جاہلانہ شور شرابے ڈالے ہوئے ہیں وہ عقیدہ عصمت اہل بیت کی ضلالت اور فتنے میں ملوث ہیں. یہ نتیجہ اور یہ فیصلہ ہے یہاں پر. لہذا جو لوگ اہل بیت یا سیدہ کے لیے، اہل بیت یا سیدہ خاتون جنت کے لیے ایسے جھگڑے میں مصروف ہیں کیونکہ ان کے ایسے جھگڑے سے سیدہ اور اہل بیت کی شان اور عظمت کو، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شان اور عظمت سے بڑھانا یقیناً لازم آ رہا ہے. تو اگر وہ اپنے اسلام اور ایمان اور اپنے مذہب عقیدے کی فکر رکھتے ہیں تو ان پر توبہ فرض ہے. اگر نہیں کریں گے تو اہل سنت و جماعت کے مذہب سے وہ یقیناً خارج ہوں گے. یہ ہمارا فتویٰ نہیں، یہ تمام اماموں کا فتویٰ ہے، امام اعظم سے لے کر. وہ تو جاہل اپنی مرضی سے نکالتے ہیں اہل سنت سے، ہم نہیں نکال سکتے، کسی کو نہ داخل کر سکتے ہیں. ہم سنا سکتے ہیں کہ یہ نکالنے والے ہیں. باقی یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ہمارا مقصد نہ کسی کا رد اور نہ کسی کا دفاع، باطل کا رد اور حق کا دفاع ہے. کیوں؟ ہم رد اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس گمراہی سے بڑے بڑے بلاؤں میں مبتلا ہیں تو پہلے ان سے توبہ کرائیں کہ ان سے توبہ کرائیں. پہلے ان کا رد کریں گے، ان کا رد کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں. لہذا ہم ایسی باتوں پر تنبیہ کر کے ان کو
کوئی واپس کرنے کی یا توبہ کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے. ہم اتنا بے وقوف نہیں ہیں. پہلے یہ لوگ بلائے یہودیت سے توبہ کریں. آخر میں ناچیز نے یہ تنبیہ کی ہے پھر کہ سابقہ جتنے الفاظ کی فہرست معاشرہ پیش ہوئی ہے اور ان میں سے جن کا استعمال جائز رکھا گیا ہے تو وہ مشروط ہے ضرورت بیان کے ساتھ. اور وہ 3 حالات ہیں: ذکر نص، تعلیم و تدریس، رد مخالفین، ورنہ ہرگز جائز نہیں. لہذا عوام الناس پر پرہیز ضروری ہے. اب میں تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے شیخ المشائخ ہیں. آپ کی کتاب جو ہے نا تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، کاغذ کی درد کی تیجے اس پر کلام کرتا ہوں. تاجدار گولڑا کی تصفیہ کی جو عبارت ہے اس پر کلام کرتا ہوں. میرا مقصود نہ کسی کی تائید اور حمایت ہے اور نہ کسی کا رد. میں حق کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے دوست ساتھی مطمئن رہیں. میرے بھائیوں، تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ نے تصفیہ کے اندر صفحہ نمبر 46 پہ یہ لکھا. میرے موضوع کو سمجھنے کے بعد اس عبارت کو سمجھنا بالکل آسان ہے. اور اس میرے موضوع کو سننے کے بعد اس عبارت میں جب بندہ غور کرے گا صاحب علم تو وہ اس حقیقت کو سمجھ لے گا کہ تاجدار گولڑا خطا کی نسبت اہل بیت کی طرف درست سمجھتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ادھر دیکھو. آپ فرماتے ہیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے. لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فتق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنیوں کا مخالف فریق یعنی شیعہ وہ آیت تطہیر کو سامنے رکھ کے اگر یہ کہے کہ سیدہ نے جب دعویٰ کیا باغ فتق کا تو وہ انہوں نے دعویٰ کر کے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، نہ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ پاک ہیں.
اگر کوئی شیعہ یہ اعتراض کرے کہ بی بی پاک جب انہوں نے باغ فتح کا مطالبہ کیا تو کیونکہ آیت تطہیر سے وہ معصوم ہے، لہذا انہوں نے جب مطالبہ کیا تو کوئی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی ناجائز کام نہیں کیا انہوں نے. بات کو سمجھنا، معترض کہہ رہا ہے ناجائز کام نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں شیعہ اگر یہ کہے کہ انہوں نے ناجائز کام نہیں کیا کیونکہ وہ پاک ہے، تو آپ اس کو جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں تفصیلی جواب تو اس کا آگے آئے گا. یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں. اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. کسی بھی قسم کی خطا کا، یہ خطا کتنی قسم کی پیچھے وضاحت ہو چکی ہے. لغوی معنی، لغت کے اندر خطا کا کتنا عام معنی ہے وہ بھی ہو چکا ہے، اور جو کلامی معنی ہے، فقہی معنی ہے خطا کا، وہ بھی سارے میں نے بیان کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ غلط ہے. بات کو سمجھنا. اب ملا اس میں پھنسے ہوئے ہیں، لفظ بول گئے آپ ان سے کسی بھی، یہ ممکن نہیں، ناممکن ہے. ناممکن کا لفظ بول گئے. کیا؟ اب ان کو پتہ نہیں ہے، پھنسے اس وجہ سے ہیں کہ یہاں امکان کس معنی میں ہے، ممکن کس معنی میں ہے. وہ اگر غور کرتے نا تو سوال میں غور کرتے. سوال میں کہا گیا کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. بات کو سمجھنا، ناجائز امر کی یعنی مطالبہ کر کے باغ فتح کا، وہ کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو. یعنی کیا مطلب کہ ان کا وہ مطالبہ سراسر جائز تھا، ناجائز مطالبہ نہیں تھا. لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی ناجائز کام کیا. تاجدار گولڑا ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ ناجائز کام کی مرتکب نہیں ہوئی، آیت تطہیر کا تقاضا یہی ہے. فرمایا اس سے توجہ، ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ یہ گروہ پاک ہے، معصوم ہے، یہ غلط ہے. معصوم نہیں سمجھنا. پاک بمانا معصوم، یعنی معصوم نہیں، محفوظ سمجھنا ہے. وہ تو بتا چکا ہوں نا، محفوظ تو پہلے بتا چکا ہوں کہ معصوم ہے، یہ غلط ہے. اور یہ سمجھنا کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ فرمایا یہ بھی غلط ہے. اب سمجھو ذرا. یہاں پر آپ فرما رہے ہیں ناممکن، تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ. یہاں پر میرے بھائی امکان جو ہے وہ شرعی ہے، شرعی معنی میں ہے. جی کیوں کہ تاجدار گولڑا کا عقیدہ اہل بیت کے متعلق حفاظت کا ہے، عصمت کا نہیں. اور عصمت میں خطا سے محفوظ ہونا، گناہ سے محفوظ ہونا، جیسے بتا چکا ہوں جن چیزوں سے محفوظ ہونا، عصمت میں واجب ہے، حفاظت میں جائز ہے، واجب نہیں. تو آپ فرماتے ہیں
یہ سمجھنا کہ وہ ناممکن ہے ان کی خطا، بات سمجھنا، ان کی خطا ناممکن ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ صحیح نہیں، شریعت میں ممتنع اور محال ہے۔ خطا سرزد ہونا ان سے محال ہے، یہ نہیں، بلکہ واجب نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ ان کا خطا نہ کرنا واجب ہے، یہ غلط ہے، یہ سمجھو ان کا خطا کرنا جائز ہے، لہذا ممکن بمانا جائز ہے، کیونکہ حفاظت میں یہی معنی مراد لیا جاتا ہے ممکن کا، جیسے پیچھے وضاحت کر چکا ہوں۔ اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے بھائی تاجدار گولڑا کے کلام کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں شیعوں کو جواب دیتے ہوئے کہ تم یہ سمجھتے ہو معصوم ہے اور محال ہے ان کا بی بی پاک کا مطالبے کے وقت خطا کا ارتکاب، فرمایا ہمارے نزدیک صحیح ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ، کوئی محال نہیں ہے، جائز ہے، اور انہیں یعنی ان کی یہ خطا ہے، وہ یہی فرما رہے ہیں جب صحت کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں امکان صحت کے معنی میں ہے، جواز کے معنی، جواز شرعی کے معنی میں ہے۔ کیوں کہ اوپر سائل جو ہے وہ ناجائز کہہ رہا ہے، سائل اوپر ناجائز کہہ رہا ہے، پھر اس کے آگے تاجدار گولڑا نے جو وعدہ کیا کہ آگے چل کر آیت تطہیر میں اس کا جواب مفصل دیں گے، تو 58 صفحے پہ بالکل صاف یہ لکھ رہے ہیں، بلکہ یہ معنی عفو و مغفرت در آخرت ہے، عفو آیت تطہیر عفو و مغفرت در آخرت ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخرت میں عفو و مغفرت تبھی ہوگی کہ یہاں پر خطا ہو، اگر خطا نہیں تو عفو و مغفرت، معافی کس چیز کی ہوگی؟ خصوصاً اجتہادی خطا، اس کے ساتھ عفو و مغفرت تو بولی نہیں جاتی، کیوں؟ خطا اجتہادی کے بتا چکا ہوں، اس میں تو ثواب ملتا ہے، تو عفو و مغفرت کا کیا معنی؟ اس میں تو درجہ بلند ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں خطا کا صدور بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے، یعنی شرعاً جائز ہے، کیوں کہ ان کی محفوظیت پر تو دلائل ہیں، معصومیت پر بھی ایک دلیل بھی نہیں ہے سوائے خرافات کے۔ اللہ جل شانہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔